یہ محفل ایسے ویسوں کی محفل نہیں ہے، ارے اس کی محفل ہے، اس کی محفل ہے، ارے جو اسے دیکھ لے یہی کہے مصطفیٰ میرے ہے۔ سب کو عطا کرنے آئے ہیں، یہ عطا جو کیا گیا ہے سب کو عطا کیے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم ہے، سرکار دو عالم ہے، تقریر کر رہے ہیں، مجمع بہت بڑا ہے، سرکار کی تقریر ہو رہی ہے۔ ذرا سوچئے وہ محفل کیسی ہوگی، ذرا سوچئے وہ مجمع کیسا ہوگا جس میں خطاب کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، پوری کائنات کے رسول ہے، وہ خطاب کر رہے ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں، سننے والے کون ہیں؟ جواب ملے گا کوئی اور نہیں ہے، پیارے صحابہ ہے، کون نظر آتے ہیں؟ ابو بکر صدیق اسی محفل میں ہے، حضرت عمر اسی محفل میں ہے، عثمان غنی اسی محفل میں ہے، حضرت علی اسی محفل میں ہے، حضرت احمد اسی محفل میں ہے، ابو ہریرہ اسی محفل میں ہے، حضرت سعید اسی محفل میں ہے، حضرت زہیر اسی محفل ہے، تمام صحابہ اسی محفل میں ہے۔ اور تقریر کس نے، تقریر کون کر رہے ہیں؟ جواب ملے گا پوری کائنات کے رسول کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کر رہے ہیں؟ پوری کائنات کے رسول کر رہے ہیں۔ پوری کائنات کے رسول جب خطاب کر رہے تھے، تقریر سب سن رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے، عمر بھی سن رہے تھے، عثمان غنی بھی سن رہے تھے، مولا علی بھی سن رہے تھے، تمام صحابہ سن رہے تھے۔ اچانک آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، جو مانگو گے آج میں تمہیں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ ذرا سوچیے، آپ کے سامنے شاعر ہندوستان آئے، رضی احمد رضی آئے، مائک پہ کھڑے ہو گئے، نعت و منقبت سنا ہے، اور اس کے بعد کہے آپ سے آج جو مانگیے گا میں دوں گا، تو آپ کیا مانگیں گے؟ آپ کیا مانگیں گے؟ آپ کیا مانگیں گے؟ تو آپ بولیں گے شاعر اسلام صاحب دعا کر دیجئے کہ ہمیں دولت مل جائے، دعا کر دیجئے ہمیں پیسہ مل جائے، دعا کر دیجئے ایک بیگھہ زمین مل جائے، دعا کر دیجئے کھیت کھلیان ہو جائے، دعا کر دیجئے بزنس لگ جائے، دعا کر دیجئے کاروبار لگ جائے۔ لیکن سنو مسلمانوں، جیسے ہی نبی کہتے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ تو سنو مسلمانوں، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، جیسے ہی کھڑا ہونا تھا، کھڑے ہونا تھا، ابو بکر صدیق کو کیا ملا؟ یعنی ان کو صداقت کی، یعنی ان کو صداقت عطا کر دیا گیا۔ جیسے ہی صداقت عطا کر دیے، دوسرے کھڑے ہو گئے، عمر کھڑے ہوتے ہیں، عدالت مل گئے، عثمان کھڑے ہوتے ہیں، سخاوت مل گئے، علی کھڑے ہوتے ہیں، شجاعت مل گئے، جتنے صحابے کھڑے ہوتے گئے اسے ملتا گیا۔ کسی کو کرامت ملی تو کسی کو امامت ملی، کسی کو کرامت ملی تو کسی کو امامت ملی۔ اب آقا فرماتے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، جو مانگو گے میں عطا کروں گا، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ مانگتے جا رہے ہیں، عطا کرتے جا رہے ہیں، جو مانگا اسے عطا کر دیا، جو بھی مانگا عطا کر دیا۔ لیکن سنو مسلمانوں، اسی صحابی کے بیچ میں ایک صحابی ایسے ہیں جو نابینا صحابی ہے، جو دیکھ نہیں سکتے ہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ
یا رسول اللہ اب دیکھیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے آپ دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھوں میں بینائی آ جائے میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت آ جائے میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اس لیے کہ جب میری آنکھوں میں روشنی آئے گی تو میں دیکھوں گا کہ زمین کیسی ہے آنکھوں میں روشنی آئے گی میں دیکھوں گا یہ آسمان کیسا ہے آنکھوں میں روشنی آئے گی میں دیکھوں گا یہ چاند کیسا ہے آنکھوں میں روشنی آئے گی میں دیکھوں گا یہ ستارے کیسے ہیں آنکھوں میں روشنی آئے گی میں دیکھوں گا یہ کمر کیسے ہے آنکھوں میں روشنی آئے گی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق کا چہرہ کیسا ہے آنکھوں میں روشنی آئے گی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں عمر کا چہرہ کیسا ہے آنکھوں میں روشنی آئے گی میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کا چہرہ کیسا ہے دیکھنے کی تمنا ہوئی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں صحابی رسول کو اللہ نے کیسا بنایا ہے یہ عقیدہ ہو گیا اب جیسے ہی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا تو یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ کس کا ہے جواب ملے گا کسی اور کا نہیں ہے اللہ کے حبیب کا ہے ارے اللہ کے حبیب جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول کی جائے گی ہے کہ نہیں جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول کی جائے گی اب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اے مولا یہ بندہ تیرا ہے عبادت تیری کرتا ہے رکوع تیرے لیے کرتا ہے سجدہ تیرے لیے کرتا ہے قیام تیرے لیے کرتا ہے عبادت تیری کرتا ہے لیکن مانگ رہا ہے تیرے پیارے محبوب سے مانگ رہا ہے تیرے پیارے محبوب سے اے مولا ان کی آنکھوں میں روشنی دے دے اے مولا ان کی آنکھوں میں بینائی دے دے اے مولا ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی قوت دے دے اب جیسے ہی دعا کرنا تھا یہ دعا بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے قبول ہو گئی دعا قبول ہوئی ادھر دعا قبول ہوئی ادھر آنکھوں میں روشنی آئی ادھر دعا قبول ہوئی ادھر آنکھوں میں روشنی آئی آنکھوں میں بینائی آئی دیکھنے کی قوت آ گئی ابھی کیا دیکھا ہے آگے آقا کا چہرہ ہے آگے آقا کا چہرہ ہے ابھی زمین کو نہیں دیکھا آسمان کو نہیں دیکھا سورج کو نہیں دیکھا ستارے کو نہیں دیکھا فلک کو نہیں دیکھا شمس و حجر کو نہیں دیکھا شمس و قمر کو نہیں دیکھا کچھ کو تر کو نہیں دیکھا پتھر کو نہیں دیکھا ابو بکر کو نہیں دیکھا عمر کو نہیں دیکھا عثمان کو نہیں دیکھا علی کو نہیں دیکھا صحابہ کو نہیں دیکھا انس کو نہیں دیکھا ابو ہریرہ کو نہیں دیکھا ارے کنز کے کائنات کے کسی حصے کو نہیں دیکھا دیکھا تو کیا دیکھا کیا دیکھا آگے آقا کا چہرہ ہے آگے آقا کا چہرہ ہے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نبی مسکرا کر کہتے ہیں کب تک دیکھے گا کب تک دیکھے گا کب تک دیکھے گا یہ کہتے ہیں اتنے دنوں کے بعد تو روشنی آئی ہے بینائی آئی ہے دیکھنے کی طاقت آئی ہے دل تو کر رہا ہے آپ کی آنکھیں دل تو کر رہا ہے آپ کے چہرے کو دیکھتا رہو آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہو دیکھتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں اور زبان سے یہی کہتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ تیرا چہرہ بھی کیا چہرہ ہے کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے یا رسول اللہ تیرا چہرہ بھی کیا چہرہ ہے کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے دیکھتا رہ جائے ابھی کیا دیکھا ہے کچھ بھی نہیں دیکھا کیا دیکھا کہا گیا کچھ نہیں دیکھا صرف نبی کے چہرے کو دیکھا کہہ دیجئے سبحان اللہ الحمدللہ کیا دیکھا صرف نبی کے چہرے کو دیکھا روزے
रोज़े नानी मुस्तफा के चेहरे को देखा, अभी किसी को नहीं देखा। देखने के बाद क्या कहता है, या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए, फिर दुआ कर दीजिए। कहा क्या कर दूं कि मेरी आंखों की बीनाई चली जाए, देखने की कुव्वत चली जाए, देखने की सलाहियत चली जाए। अब जैसे ही कहना था, नबी ने कहा है क्या माजरा है, क्या फलसफा है, अभी बात समझ में नहीं आई, अभी तो रोशनी आई है, अभी तो बीनाई आई है, अभी तो देखने की कुव्वत आई है, अभी जमीन को नहीं देखा है, आसमान को नहीं देखा है, सूरज को नहीं देखा है, फलक को नहीं देखा है, कायनात के सारे जर्रे को नहीं देखा है, अबू बकर को नहीं देखे हो, उमर को नहीं देखे हो। और कहता है आंखों की रोशनी चली जाए, आखिर वजह क्या है? क्या कहा? आखिर वजह क्या है? अब जैसे ही कहना है मुसलमानों, तो सुनो वो प्यारे सहाबी कहते हैं, वो प्यारे सहाबी कहते हैं, क्या प्यारे सहाबी कहते हैं, हम जैसे गुलाम नहीं थे, वो ऐसे गुलाम थे, सच्चे गुलाम थे, पक्के गुलाम थे। अरे उन्होंने उनके लिए माल को भी कुर्बान करते थे और जान को भी कुर्बान करते थे। लेकिन हमारा हाल ये है कि जब उस माल को खर्च करने की बारी आती है तो निकालते नहीं है। अगर बखीली देखनी हो, मिलाद करा कर देख लो, बखीली देखनी हो, जलसा करा कर देख लो, बखीली करनी हो, कॉन्फ्रेंस करा कर देख लो, पता चल जाएगा कितनी वकीली है। अगर पैसा देखना हो, ऑर्केस्ट्रा कर देख लो, पैसा देखना हो, वो तमाशा कर देख लो, पैसा देखना हो, नाच गाना बजा कर देख लो, तब मुसलमान की दौलत नजर आएगी। क्या गुलाम थे, हक है, वो गुलाम क्या गुलाम थे। अरे माल को भी खर्च करते थे और जान भी कुर्बान करते थे। जरा सोचो, आपकी आंखों में रोशनी ना हो और किसी बुजुर्गों की वजह से रोशनी आ जाए तो आप कहेंगे कि दुआ कर दिए कि बीमारी चली जाए? नहीं कहेंगे। कोई माँ का लाल ऐसा नहीं कह सकता, इसलिए कि रोशनी आई है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है। अभी तो आई है, अभी सब कुछ देखना है, अपने बेटे को देखना है, अपने भतीजे को देखना है, अपने बाप को देखना है, अपने रिश्तेदार को देखना है, अपने खानदान को देखना है। लेकिन कुर्बान जाओ साहब, ये रसूल पाक अभी किसी को नहीं देखा है और कहते हैं या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दे कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाए। जैसे ही कहना आका ने कहा, मेरे प्यारे सहाबी क्या मामला है, क्या वजह है, क्या फलसफा है, समझा दो। जैसे ही कहना है दोनों मुसलमानों, अब जैसे ही कहना था वो सहाबी क्या कहते हैं, साहबे रसूल क्या कहते हैं? अरे उनका ईमान यही कहता है, उनका अकीदा यही कहता है, या रसूल अल्लाह तेरा चेहरा भी क्या चेहरा है, कोई देखे तो देखता रह जाए। या रसूल अल्लाह जब मैंने आपके चेहरे को देखा तो आपके चेहरे में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को देख लिया। जब मैंने आपके चेहरे को देखा, आपके चेहरे में उमर की अदालत को देख लिया। जब मैंने आपके चेहरे को देखा तो आपके चेहरे में उस्मान के सखावत को देख लिया। जब मैंने आपके चेहरे को देखा, आपके चेहरे में अली की शुजाअत को देख लिया। जब मैंने आपके चेहरे को देखा, सहाबा की मोहब्बत को आपके चेहरे में देख लिया। जब मैंने आपके चेहरे को देखा, चांद की चमक को आपके चेहरे में देखा, सूरज की रोशनी को आपके चेहरे में देखा, फिजा की गड़गड़ाहट को आपके चेहरे में देखा, समंदर की रवानगी को आपके चेहरे में देखा, कायनात के जर्रे जर्रे के सनसनाहट को आपके चेहरे में देखा। आपके चेहरे को देख लिया, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए उनका ईमान था, ऐसा ईमान था,
ایسا ایمان تھا کہ ان کا ایمان ایسا تھا. آپ دیکھیں گے سنے ہوں گے کہ حسن یوسف پر ہاں ہاں بے شک سنے کہ مصر میں حسن یوسف پر کیا کٹی تھی؟ انگلیاں کٹی تھی. کیا کٹی تھی؟ انگلیاں کٹی تھی. کس نے کاٹی تھی؟ کہا عورتوں نے کاٹی تھی. اپنی انگلیاں کاٹتے تھے. کہا گیا کیوں کاٹی تھی؟ اس لیے کہ وہاں کہا گیا تھا تمہیں اس وقت سیب کو کاٹنا ہے جب تمہاری نگاہ یوسف کے چہرے پہ ہو، یعنی یوسف کو دیکھتے رہنا اور سیب کو کاٹتے رہنا. اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام اندر آتے ہیں سب کی نگاہ یوسف پہ گئے ہیں. ایسے یوسف کو دیکھنا تھا. ارے جہاں سیب کاٹنا تھا سیب کو نہیں کاٹتی ہے بلکہ انگلیاں کٹ جاتی ہے. کیا کٹی تھی؟ اس نے یوسف کو دیکھ کر مصر میں کٹی تھی انگلیاں. ارے میں تو یہ کہتا ہوں ارے اس نے یوسف کو دیکھ کر وہاں کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھی. اگر میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں گردنیں کاٹ ڈالتی. واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. سوچو مسلمانوں ہمارے نبی کی شان کیا